تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، برطانیہ کی طرف سے کیا گیا ہے، یورپی یونین کی طرف سے کیا گیا ہے، امریکہ کی طرف سے کیا گیا ہے، یہ مسپرسپشن ہے۔ اگر شہادتیں ہیں ان پہ جرا کا حق، فوجی عدالتوں میں وہ تمام شرائط جو ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں۔ 21ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جولائی 2015 میں سن سیٹ کلاس کے تحت 2 برس کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی گئیں۔ وہ اسپیسیفک تھی کہ بھائی یہ معاملہ جو ہے جہاں تک پہنچ گیا ہے اس میں سزائیں دینا پڑیں گی۔ سیاسی جماعتیں فوجی عدالتوں کے ہمیشہ خلاف بات کرتی رہی ہیں، چاہے وہ عمران خان کے دور میں ہو چاہے اس سے پہلے ہو۔ فوجی عدالتیں کوئی قابل تعریف عمل نہیں ہے سر، یہ انہی کی وجہ سے 2 سال ہے۔ اگر وہ فیصلے بر وقت کرتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی، کیونکہ وہاں پہ تو کتنی بار ہم نے یہاں پہ ذکر کیا 2014 کے بعد اس کو کچھ کر لینا چاہیے تھا نا۔ نہیں، ابھی یہ 9 مئی والوں کے حوالے سے جو آپ نے بات کی کہ ابھی فیصلے ظاہر ہے 1.5-2 سال کے بعد فوجی عدالت، مطلب سمری ٹرائل ہو سکتے تھے، ہم اپنی عدالتوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ ایک بندہ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس کی غلطی ہے۔ مثال کے طور پہ 71 میں آپ نے کہا دیا کہ ساری غلطیاں یحییٰ خان کی، اور جو اس کا ٹولہ تھا وہ سارے کا سارا وہ پاک تھا۔ ٹھیک تاثر یہ ہے، اور وہ سوال بھی آ جائے اس پی آر سے کہ انہوں نے پیچھے بھی تسی ہو، یعنی وہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں نا کہ جی کہ یہ اگر مذاکرات پہ مانی ہے تو پھر فوج ڈری ہوئی ہے ذرا۔ آپ انہی سے سوال یہ جو یہ کہنا ہے کہ ہم 9 مئی پہ کسی کو سیاست نہیں کرنے دیں گے، جی آئی ایس پی آر کو کس طرح وہ یہ بتائیں گے کس معاملے پر سیاست ہوگی اور کس۔ ویسے یہ جواب تسی زیادہ بہتر دے نہیں دے سکتے، میں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ تو پھر نور اللہ رولا نہیں پائے گا، پٹیوں گا نہیں، اور کہ کر میرا سڑیا تسی معاملہ لگ دیو، کہے گا کس سرکار کہے گا کس سرکار کو، یہی میں سرکار کو کہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید۔ اور ہفتے بھر کے بڑا بھرپور ہفتہ گزرا ہے، اس میں 60 لوگوں کو میرا خیال ہے اور سزائیں ہو گئی، 25 لوگوں کو پہلے ہوئی تھیں فوجی عدالتوں سے۔ فوجی عدالتوں کے اوپر جو یورپی یونین ہے، امریکہ، برطانیہ سے رسپانس، اور پھر اس کے علاوہ آج ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، اور پھر افغانستان پر مبینہ جو اٹیک ہوا ہے، فضائی حملہ، اس کے اوپر عمران خان صاحب کا ٹویٹ، عمران خان صاحب کا دکھ کا اظہار، اور آج اس حوالے سے ڈی جی ایس پی آر کی گفتگو بھی ہے۔ بڑے معاملات ہیں، اور آج 27 دسمبر بھی ہے، محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کا دن ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے، اور بھی کئی معاملات ہیں۔ تو حاضری تھوڑی سی کم ہے کیونکہ امداد سمرو صاحب سندھ یاترا کے اوپر ہیں، اور جو توصیف احمد خان صاحب ہیں وہ رحیم یار خان کی یاترا کے اوپر ہیں، اور واٹ اباؤٹ الفت مغل؟ الفت مغل صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں پریس کلب کا، تو وہ پریس کلب کی یاترا میں مارے پھر رہے ہیں، کبھی اس دفتر کبھی اس لڑنے کی عادت نہیں کی، کبھی الیکشن لڑتے ہیں، کبھی بیوی سے لڑتے ہیں، کبھی ہم سے لڑتے ہیں۔ یہ چاہتے کیا؟ بیوی والی گل دا میں نہیں پتا۔ الیکشن لڑنا تو اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے وہ جمہوری سوچ بھی رکھتے ہیں۔ اگر الیکشن لڑنے کا مطلب تو یہ ہے بھی رکھتے ہیں، کیا مطلب وہ جمہوری سوچ ہی رکھتے ہیں، جمہوری سوچ رکھتے ہیں۔ اور امداد صاحب صرف سندھ یاترا نہیں، وہ بھی بے نظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے جو تقاریب ہو رہی ہیں سندھ میں، انہی میں سے ایک تقریب میں شرکت کے لیے وہاں پر گئے۔ ہاں تو یاترا ہی ہوگی، اور کی ہو گیا، تو مطلب تسی اچھا آج ہمارے مہمان امریکہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں، کیمرہ ادھر مار یار ذرا، صغیر صاحب جو ہیں وہ آج خاص طور پہ، اور ہمارے اوورسیز احباب جو ہیں وہ مسلسل آتے رہتے ہیں۔ کچھ احباب جو صرف فرائیڈے کے روز آتے ہیں ان کو ہم بیٹھک میں دکھا پاتے ہیں، ورنہ تو رابطہ بنا رہتا ہے ماشاءاللہ۔ ایسے صغیر صاحب ان میں سے ہیں جو جنہوں نے یہ کال مسترد کر دی ہے، وہ اپنی جیب میں بھی پیسے لے کے آئے ہیں، ترسیلات زر۔ اچھا جی، مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا، سوری معافی چاہتا ہوں یار، اگر کیمرے سے شرکا ہی دکھائے جا رہے ہیں تو ایک ہمارے پاس 2 خوشنما جیم ہیں جو سابق ہو گئے ہیں، ذرا کیمرہ ادھر بھی۔ جج صاحب نو تو اسی اکثر دکھان دے رہے ہیں، جج صاحب کو تو کئی دفعہ ہم نے دکھایا، جج صاحب کے کئی بار استاد احمد ذکر ہوا ہے صرف، نہیں دکھایا بھی ہے۔ یہ کوئی بیٹھک ایسی نہیں ہوتی جس میں جج صاحب جو ہیں وہ موجود نہ ہوں، لیکن ہمیشہ رہتے پس پردہ ہے۔ ہاں جج صاحب نے شروع کی بات، تو پھر عدالتوں سے ہی میں کر لیں۔ ویسے تو بینظیر صاحبہ سے کرنا چاہ رہا تھا، فوجی عدالتوں سے جو سزائیں ہوئی ہیں، اس پہ جو تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، برطانیہ کی طرف سے کیا گیا ہے، یورپی یونین کی طرف سے کیا گیا ہے، امریکہ کی طرف سے کیا گیا ہے،
یہ میرا خیال ہے کہ یہ مس پرسپشن ہے جس کی بنیاد پہ میں آگے جا کے میرے پاس دلائل ہیں اس حوالے سے. یورپی یونین نے کہا ہے ایک انہوں نے کہا جناب 27 مختلف جو کنونشنز ہیں یا معاہدے ہیں عالمی ان پہ پاکستان نے دستخط کیے ہوئے ہیں. وہ جی پی ایس پلس لینے کے لیے, اچھا جی ایس پی پلس, اچھا یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ شاید وہ مستقل کوئی پروگرام ہے. وہ مستقل پروگرام نہیں, وہ وقتاً فوقتاً پروگرام ترقی پذیر ممالک کے لیے ہوتا ہے. اب 2027 تک ہے, پتہ نہیں آگے ایکسٹینڈ ہوتا ہے یا نہیں, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جی ایس پی ہی جب نہیں اچھا ہوگا تو پھر ہاں جب ہو گئے نہیں تو پھر نہیں, وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے, وہ تمام ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو وہاں مانگ ہے چیزوں کی جو ہم ٹیکس فری یا کم ٹیکس پہ بیچتے ہیں ان میں مسلسل کمی ہو رہی ہے, ڈیمانڈ کی کمی ہو رہی ہے. پچھلے سال یعنی کہ 2023-24 میں $1 ارب جو ہے ماضی کی نسبت کم ہوا ہے. اس سے پہلے اس سے کچھ کم ہوا, پھر اس کی کچھ لوگ کہتے ہیں شاید وہ نکل گیا ہے برطانیہ, اس کے ساتھ ہماری 1 ارب 1.5 ارب روپے کی ہم بیچتے ہیں ان کو, 1 ارب 1.5 ارب ڈالر وہ یعنی ان کو بیچتے ہیں. شاید وہ وجہ ہے کہ وہاں سے کام ہو رہی ہے. بہرحال وہ ایک الگ ایشو. اب جو عدالتوں والا ہے نا وہ کہتے ہیں جناب ایک جو معاہدے کا وہ ذکر کرتے ہیں وہ سیکشن 14 ہے. اب سیکشن 14 میں یہ نہیں لکھا ہو کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ جناب وہ ڈیل کرتا ہے فیئر اور غیر جانب ٹرائل کو. آرٹیکل 14 ہمارے آرٹیکل 10A موجود ہے. اچھا اس میں جو فیئر ٹرائل کی شرائط ہے ان میں کیا ہے کہ وکیل تک رسائی, اگر شہادتیں ہیں ان پہ جرا کا حق, دفاع کا حق, یہ 3-4 شرائط ہیں. وہ فوجی عدالتوں میں وہ تمام شرائط جو ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں. اب امریکہ کے خیال میں جو فوجی عدالت ہے, امریکہ کی جو پریس ریلیز ہے, جو بیان ہے, اس میں ملٹری کورٹ کا ذکر نہیں ہے. ملٹری ٹریبیونل, ملٹری ٹریبیونل آف پاکستان, یعنی ایک ملٹری ٹریبیونل نے یہ سزائیں دے دی ہیں ان کو. صحیح. وہاں جو ملٹری ٹریبیونل ہے وہ وہاں بھی ملٹری ٹریبیونل ہے, اور وہاں کے جو ملٹری ٹریبیونل ہیں ان میں جو سزائیں دی جاتی ہیں وہ واقعی اس میں تشویش کا اظہار کیا جا سکتا ہے. صحیح. یعنی انہوں نے اپنے انداز میں اس کو لیا ہے کہ جناب جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے طرح جیسے ہمارے ایک مسپرسپشن, جیسے جب بنگلہ دیش میں انہوں نے جنگی جرائم کے ٹریبیونلز بنائے تو اب یقین مانے کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے مجھ سمیت جو سمجھ رہے تھے یہ عالمی جنگی ٹریبیونل جو وہ ہیں جیسے انہوں نے اپنے قانون کے تابع رہ کے بنا, اس میں تو کسی کو اعتراض نہیں ہوا. یعنی جو شملہ معاہدے میں یہ طے ہو گیا تھا جو 1971 کے معاملات ہیں ان کی بنیاد پہ کسی کے خلاف جنگی جرائم کا کوئی مقدمہ نہیں چلایا جائے کسی عدالت میں, کیونکہ وہ یاد ہے آپ کو 195 افسروں والا معاملہ بہت دیر تک رہا تھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں تو کسی کو اعتراض نہیں ہوا. ان کے دور میں 29 لوگوں کو فوجی ٹرائل ہوا, جن میں 4 کو امریکہ نے مسترد کر دیا تھا. نہیں میں وہ مسترد کر دیا تک. یار یہ آج نا ہمارے دوست ہیں نصر اللہ ملک صاحب, انہوں نے عمران خان صاحب کے دور میں کچھ ہونے والے ٹرائلز کا ذکر کیا ہے. 25 کے ان ٹرائلز, ٹھیک ہے, وہ ٹرائلز کا وہ ان کا ٹویٹ کوٹ کر کے تو فواد چوہدری صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ ذرا ملک صاحب تفصیل بھی بتا دیں, یہ تو نمبرز ہی آ رہے ہیں کہ اتنے لوگ, کون لوگ تھے جن کا کیا تھا. مطلب وہ بیسیکلی طریقے کے ساتھ یہ کہنا چاہ رہے ہیں فواد چوہدری صاحب کہ وہ نہیں ہوا, احتکامی کوئی نہیں ہوا ہے. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے نہیں, بالکل ہوا ہے. ان میں 2 مقدمات سزائے موت کے ابھی تک زیر التوا ہیں. اور پھر ایک اور اہم بات سر میں معافی چاہتا ہوں, یہ جو ہمارے ملٹری کورٹس ہیں نا, یہ عالمی عدالت انصاف ان کو تسلیم کر ریکگنائز کر کلبھوشن یادو کیس میں. وہ کلبھوشن یادو کیس کی سزائے موت اس بنیاد پہ نہیں ہوئی تھی کہ جناب ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا ہے, وہ اس بنیاد پہ ہوئی تھی کہ جناب ان کو نہیں یہ نہیں فیئر ٹرائل کی نہیں, یہ ٹرائل کی حد تک نہیں ملی ان کا. نہیں کونسلر رسائی والا تو ان کا تھا نا, وہ پتہ نہیں ویانا کنونشن کا سیکشن 36 اس کی بنیاد پہ وہ نہیں, اس میں یہ تک اپیل کا حق نہیں ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا 2020 میں انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے
अपील का हक अपील का हक दिया था। और फिर 2021 में, जून 2021 में इन्हीं के दौरे हुकूमत में कानून बाकायदा बन गया था, लेकिन कुलभूषण यादव ने वो जो रिव्यू है वो फाइल नहीं किया। रिव्यू और अपील कि जब तक हक नहीं मिलता उस वक्त तक हुकूमत सुनाई, ये था फैसला। यानी इस फैसले को छेड़े नहीं, हमारी अदालतों को तो माना हुआ है मिलिट्री कोर्ट्स को, सिर्फ रिव्यू और अपील का मसला था। नहीं, वो असल में ना फौजी अदालतें मसला है, मसला कोई और है, मसला कोई और मसला है। कोई और है, मसला फीसा गरस है। तुसी सोना नहीं, बस मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। आपको याद होगा 16 दिसंबर जज साहब इन्हां से मूंगफली मंगा लो, खांदे रहणगे। 2014 को जब एपीएस हुआ तो उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बना, उसके बाद 21वीं आईनी तरमीम के जरिए जुलाई 2015 में सनसेट क्लास के तहत 2 बरस के लिए फौजी अदालतें कायम की गईं। वो स्पेसिफिक थी कि भाई ये मामला जो है जहाँ तक पहुँच गया है इसमें सजाएं देना पड़ेंगी। 2017 जुलाई में वो अदालतें ख़त्म होना थी। हमने 23वीं आईनी तरमीम की और उसमें 2 साल का इजाफा किया, जिसका मतलब है 6 जुलाई 2019। अच्छा, 6 जुलाई 2019 में मोहतरम इमरान खान साहब की हुकूमत मौजूद थी। उस अरसे के बाद वो अदालतें मौजूद रहीं और उसमें 29 लोगों को सजा हुई, जिनमें से 3 को सजाए मौत हुई, यानी एग्जीक्यूशन हुई है या नहीं, उसमें से अभी उसमें 2 का मामला पेंडिंग है। नामर रहीम साहब वो कर्नल वो उसमें वकील है, ठीक है। वो मुझे बता। 26 को सजाएं हुई कैद की और उनमें से 20-20 साल की 18-18 साल की कैद भी शामिल थी। ये जो कल 60 लोगों को सजा सुनाई गई, इसमें सिर्फ 2 को 10 साल की सजा हुई है। इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो फौजी अदालतों के ना सिर्फ होने पे इतराज नहीं कर रही थी, बल्कि इस बात पे भी इतराज नहीं कर रही थी कि उनका मुद्दत गुजर गई है और वो ऑपरेटिव है। आज भी मैं उस जुमले पे रुक गया था जब DGISPR ने ये कहा कि ये तो अशरों से काम कर रही हैं फौजी अदालतें अशरों से काम नहीं कर रही। एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स और चीज़ हैं, वो ज़ाहिर 1997 से ऑनवर्ड है, लेकिन फौजी अदालतों के बारे में ये कहना कि ये अशरों से काम कर रही हैं, ये दुरुस्त नहीं है। 1956 से काम नहीं कर रही, 1976 से नहीं, वो मिलिट्री एक्ट के जो आर्मी एक्ट जो है 1952 उसके तहत काम कर रहे हैं। उसके तहत ये बिल्कुल और चीज़ है। ये वाली जो अदालतें हैं ये बिल्कुल और चीज़ है। इनको आईनी तरमीम के जरिए टाइम बाउंड था, पहले 2 साल था, फिर 2 साल था। उसके बावजूद इमरान गवर्नमेंट में सजाएं हुई हैं। वो तो दहशतगर्दों को देने के लिए थी ना। नहीं, जासूसी पे भी आप 2 चीजों को मिक्स कर रहे हैं। आखिरी फिक्र, ये दरअसल मिलिट्री कोर्ट्स नहीं है। मिलिट्री कोर्ट्स होती है मुसलसल, कायम होगी, जज लग गया, काम शुरू, मुकदमा आया, सजा हुई। ये दरअसल है जो कोर्ट मार्शल है, ये दरअसल ये सिविलियन का कोर्ट मार्शल है। ये वाला उसको मिलिट्री कोर्ट कह रहे हैं, जो भी उर्फे आम में मिलिट्री कोर्ट है, लेकिन ये कोर्ट मार्शल हो रहा है सिविलियंस का, जो फौजी तंसीबात पर हमला आवर हुए, हमला आवरों के खिलाफ। ये एक नुकता मैं इसमें और अर्ज करना चाहूंगा। जब बैरिस्टर गौहर खान जी कहते हैं कि हम इनके खिलाफ अपील करेंगे, तो इसका मतलब है उन्होंने इन फौजी अदालतों के को तस्लीम कर लिया, इस फ्रेमवर्क को तस्लीम कर लिया। इसको वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जब पहले एक मरतबा उन्होंने कहा कि फैसले सुना दे, जो लोग फारिग हो सकते हैं उनको गुज़श्ता साल जब ये ईद पर किया गया, और अब फिर इजाज़त मिली कि आप फैसले सुना दें, चाहे मशरूत ही सही। सियासी जमातें फौजी अदालतों के हमेशा खिलाफ बात करती रही हैं, चाहे वो इमरान खान के दौर में हो, चाहे उससे पहले हो। अच्छा, और उसके लिए ऑल्टरनेट पॉसिबल है। आप बाकी अदालतें बनाते हैं, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं, स्पेशल कोर्ट्स बन जाती हैं, और कानून साजी और आइन साजी के लिए या नए कवानीन बनाने के लिए हमेशा ऑप्शन मौजूद है। जब हमने और इतने सारे कामों के लिए किया तो ये भी किया जा सकता था। तो फौजी अदालतें कोई काबिल तारीफ अमल नहीं है, इसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। हाँ, बहुत सर्टन सर्कमस्टांसेस के लिए वो भी हमारे लिए नया नहीं था,
2014 ویسے تو اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے, 2014 میں جو دہشت گردی کا جتنا بڑا واقعہ ہوا اور جس کے لیے نیشنل ایکشن پلان بنا, فوجی عدالتوں کے لیے پہلے 2 سال اور پھر 2 سال کا ٹائم دیا گیا, تو حکومتوں کو چاہیے تھا, سیاسی جماعتوں کو چاہیے تھا اس کا کوئی بہتر انتظام کر لیتے. اپنے موجودہ عدالتی نظام میں اس کے لیے جو بہتری لانی ہے, جو تبدیلی لانی ہے, اس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. عمران خان کے دور میں جن 29 لوگوں کو سزائیں ہوئیں ان پہ یہ تحفظات کا اظہار بار بار ہوا کہ ان کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا. اچھا, کرنل انعام الرحمان کی بات کرتے ہیں, وہ خود آج بھی کہتے ہیں کہ انہیں لوگوں کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا تھا. اچھا, اگر وہ عمران خان کے دور میں غلط بات تھی تو آج بھی اس پر اعتراض ہو سکتا ہے. ہاں, جن لوگوں نے دہشت گردی کی ہے, جن لوگوں نے شرپسندی کی, جو ہم سب نے دیکھی ہے, 9 مئی ہو یا 26 نومبر ہو, ان کو سزائیں ضرور ملنی چاہیے. لیکن وہ اتنا اچھا, اگر یہ 1.5 سال 2 سال ہی لگنے تھے تو میرے خیال ہے ہم دہشت گردی کی عدالتوں سے اور ادھر سے بھی ان چیزوں کو بھگتا سکتے تھے. اور دوسری چیز میرا خیال ہے فوجی عدالتوں کے مقابلے میں دیگر عدالتوں سے شاید ہم انہیں مزید زیادہ سخت سزائیں دے سکتے تھے. اس میں تو ایک لمیٹیشن رکھ لی نا ہم نے سپریم کورٹ میں بھی بتا دیا کہ زیادہ سزائیں نہیں ہوں گی, سزائے موت نہیں ہو سکتی یا 10 سال سے زیادہ کی قید کی سزا نہیں ہو سکتی. اس میں تو ہم نے لمیٹڈ کر لیا. ہم اپنے ریگولر جو نظام انصاف ہے اس میں بہتری لا کے یا جو بھی امینڈمنٹ کی ضرورت تھی وہ کر کے انہیں زیادہ سخت سزائیں اور زیادہ بہتر طریقے سے پروسیکیوشن اگر بہتر کی جاتی, تفتیش اور جو بھی کام کرنا تھا اس کو اس سے زیادہ بہتر طریقے سے زیادہ جلدی کر لینا چاہیے تھا. لیکن بار دیر آئے درست آئے, فوجی عدالتوں کی جو ہے اس کو قبول کرنا یا ان کو بہت اچھا سمجھنا میرا خیال اگر پہلے غلط تھا تو آج بھی اسی طرح سے ہے. ہاں ٹھیک بات ہے. سر یہ جو ابھی نور اللہ صاحب نے کہا 1.5-2 سال اگر لگنے تھے تو وہیں پہ فیصلہ کروا لیتے, تو سر یہ انہی کی وجہ سے 1.5-2 سال لگے. اگر وہ فیصلے بر وقت کرتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی, کیونکہ وہاں پہ تو کتنی بار ہم نے یہاں پہ ذکر کیا 2014 کے بعد اس کو کچھ کر لینا چاہیے تھا نا. نہیں, ابھی یہ 9 مئی والوں کے حوالے سے جو آپ نے بات کی کہ ابھی فیصلے ظاہر ہے 1.5-2 سال کے بعد فوجی عدالتوں نے جب یہ کسٹڈی مانگی تھی تو اس کے بعد پروسیس سٹارٹ ہو چکا تھا, لیکن چونکہ سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا اس لیے معاملہ رک گیا. جب سپریم کورٹ نے اجازت دی, کیونکہ سپریم کورٹ میں بتایا گیا تھا سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں آئی تھنک کہ مارچ 2024 میں کہ جی 20 لوگ ایسے ہیں جن کو فوری طور پہ ریلیز کیا جا سکتا ہے. ان کی وجہ تو سے ان کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ مشروط طور پہ کہا کہ جی آپ فیصلے اناؤنس کر دیں. فیصلے اناؤنس ہوئے اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہو سکا, کیونکہ ماشاءاللہ اتنی تیزی کے ساتھ سپریم کورٹ میں سیاسی مقدمات آ رہے تھے اور سارے کے سارے ایک ہی سیاسی جماعت اور ایک ہی شخصیت کے, اور پھر وہ مقدمات میرا خیال ہے کہ انوائٹ کیا جا رہا تھا کہ تینوں انصاف دواؤ. تو یہ اس وجہ سے سر یہ تاخیر کا شکار ہوا ہے. جہاں فوجی عدالتوں کا معاملہ تو یہ آئینی اور قانونی ہے. فوجی عدالتیں جو ہیں وہ آرمی ایکٹ کے مطابق کام کرتی ہیں, اور جن لوگوں کا ٹرائل کیا گیا ہے یہ سوچا سمجھا منصوبہ کر کے, یہ منصوبہ بند حملہ آور تھے. ایسے نہیں ہے کہ اچانک یہ سارا معاملہ ہو گیا. رضی صاحب نے کتنی بار یہاں پہ یہ بات کی ہے کہ دیکھیں 200 سے زائد مقامات ایسے ہیں جن پہ 200 سے زائد, مطلب کچھ فگر ہے 220 کا, کچھ 39 کا, تو 200 سے زائد مقامات ایسے ہیں جہاں پہ حملہ کیا گیا. وہ ساری کی ساری فوجی تنصیبات ہیں یہاں کے عسکری دفاتر کے زمرے میں آتی ہیں. تو یہ ایک سکہ بند منصوبہ بندی تھی, اور اس میں تو ماشاءاللہ بعض ایسے بھی ہیں سر کہ جن کا ہم یہاں پہ ذکر بھی نہیں کر سکتے. بڑے حساس دفاتر تھے جن کے بارے میں عام فہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یار یہاں پہ کوئی ایسا آفس ہوگا. تو سیف ہاؤسز کی بات کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک میں نہیں بول رہا سر, تسی جڑا چٹکلا دے کے نا پسند دی کوشش کر نہیں میں نہیں بول رہا میرا یار بولتا پھساؤ نا. ٹھیک. تو اسی وجہ سے وہ فیض حمید صاحب پر جو چارج شیٹ کیا گیا تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ 9 مئی 2023 کے معاملے پر بھی تفتیش کی جا رہی ہے. تو یہ اسی وجہ سر ہوا. تو ظاہر ہے فوجی عدالتیں اور قانونی. رضی صاحب آپ فوجی عدالتوں پہ کوئی بات کرنا چاہیں تو کر لیں. میرا تو ویسے سوال یہ بنتا تھا جو نور اللہ صاحب نے بات کر دی کہ یار کہ مطلب صبری ٹرائل ہو سکتے تھے, ہم اپنی عدالتوں کو بہتر کر سکتے ہیں, مطلب ہر کام کے لیے ہمیں ہر طرح ہر وقت جرم کی نوعیت دیکھنا پڑے گی نا. جب فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ ہوا ہے تو پھر فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنے والے کو جس قانون اور جس پلیٹ فارم سے ڈیل کیا جاتا ہے اسی کے تحت ڈیل کیا جائے گا نا. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ ایک میرا خیال ہے تصنیع اوقات ہے یہ بحث کرنا.
کہ ان کو یہ کیا جانا چاہیے تھا, ان کو یہ کیا جانا چاہیے تھا, ان کو صحیح فورمز کے اوپر ان کے اوپر ہوا. میں بسکٹ کھاواں گا, چاہ نہیں پیاں گا, بہت زیادہ پی لی ہے. اچانک میں روٹی نہ کھاواں. نہیں اس سے پہلے معاملہ الٹا تھا. ہاں کسی نے کہا تھا کہ میں چائے پیوں گا, بسکٹ نہیں کھاؤں گا. ہاں ہاں وہ کنے گیا, پتہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اب ہو گیا ہے, اور جن کے خلاف فیصلہ ہوا ہے انہوں نے تسلیم بھی کر لیا. ٹھیک ہے, بلکہ ایک نے تو مبارکباد بھی دے دی اس کے اوپر اپنے صاحبزادے کو. ٹھیک ہے, اپنے دوست جڑے نے حفیظ اللہ نیازی صاحب. ہاں چلو 10 سال ہوئے, 2 سال گزر کے 8 سال رہ گئے, وہ بھی 4 سال بعد باہر آ جائے گا. اللہ سر انہوں نے پتہ ہے نا کہ ہونا ہے. سر میں آپ کی رہنمائی میں, آپ کی گائیڈنس میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ترمیم آئی تھی, آپ نے مجھے بتایا ہوا ہے, اس کے تحت دہشت گردی کے جو جرائم کے تحت جو مجرم ہوں گے ان کا دن رات کاؤنٹ نہیں ہوگا, ان کا 24 گھنٹے کا یہ ایک دن کاؤنٹ ہوگا. اچھا, اور ان کو وہ بھی نہیں ملتی, سزاؤں میں چھوٹ بھی نہیں ملتی, سزاؤں میں چھوٹ بھی ان کے لیے قابل عمل نہیں ہوگی. تو یہ چونکہ دہشت گردی کا ہے مقدمہ اور دہشت گردی کے معاملات ہیں, کیونکہ اس کو ڈیل ہی اس حوالے سے کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اینٹی اسٹیٹ کے حوالے سے. پہلی تو بات یہ ہو گئی. دیکھیں میں تو گفتگو کرنا چاہ رہا تھا دوسری بات پہ, جو آپ کا دوسرا ٹاپک تھا. کی تو بلا ابھی مجھے اس پہ بات کرنا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. اچھا, میری گفتگو آپ کر لیجیے. یہ جو برادر محترم نور اللہ صاحب نے فرمایا نا کہ اگر یہی کچھ کرنا تھا, اتنا وقت لینا تھا, تو اس کو سویلین کورس میں لے جاتے. تو اس میں 2 یا 3 زاویے یا واقعات وہ بیان کرنا چاہوں گا. ایک صاحب ہوتے تھے, ان کا نام لے کے میں اس وقت اپنے منہ کا ذائقہ خراب نہیں کرنا چاہتا. وہ گواہ سے کہا کرتے تھے کہ تم اگلی دفعہ نہیں ہوگا, اور وہ اگلی دفعہ نہیں ہوتا تھا. 1 2 یہ جو سری لنکا کی کرکٹ ٹیم پہ حملہ ہوا تھا, جس جج نے, وہ ہائی کورٹ کا جج تھا, اس کی ضمانت لینے سے انکار کیا تھا ان لوگوں کی, وہ آج تک اسپیشل سیکورٹی میں ہے. 2 تیسری بات, یہ جو طالبان تھے اور جو دہشت گرد تھے, ان کو ہم اپنی یہ جو معمول کی عدالتیں ہیں, یہ تو بڑی دور کی بات ہے. ایک خاص معاملہ ہے اس ملک میں, اس کی حساسیت کی وجہ سے میں اسپیسیفائی نہیں کرتا. آپ زیریں عدالت میں, جس کو ہم ماتحت عدالت کہتے ہیں, اس میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اس میں ایکویٹل لے لیں. اس میں ہائی کورٹ تک سے ایکویٹل لینا مشکل ہوتا ہے, اس میں سپریم کورٹ تک جانا پڑتا ہے. لہٰذا یہ جو اس ملک کے, میں بھی آپ ہی کی طرح سے, یعنی فوجی عدالتوں کا کیا, ہم تو کچھ اور معاملات کے بھی مخالف رہے ہیں, رہیں گے, وہ تو معاملہ ہی کا اور ہے. لیکن بعض معاملات ایسے ہیں جو ہماری ہی غلطیوں کی وجہ سے اس نوبت تک پہنچے ہیں, جہاں ریٹ آف دی اسٹیٹ اسپیشلی سول کورٹس اس کو نہیں ہو سکتا. میں صرف اس میں بہتری کے لیے بات کی ہے میں نے, کہ اس کا اس سے بھی بہتر اگر کوئی ارینجمنٹ ہو سکتا ہے. میں کسی دہشت گرد کو معافی دینے کے لیے گنجائش دینے کے حق میں نہیں ہوں 1% بھی. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت کم سزائیں ہوئی ہیں, میں پرسنلی سمجھتا ہوں. اس نے ہمارے ملک کو, ہماری معیشت کو, ہماری معاشرت کو جو نقصان پہنچایا, یہ بڑا دیر پا ہے, اس کے اثرات بڑی دیر تک آتے رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس میں ان فوجی عدالتوں کے ذریعے ہم نے انہیں کم سزائیں دی ہیں, ان کی زیادہ ہونی چاہیے تھی. اس کے لیے اگر کوئی بھی قانون سازی یا انسازی جو ضرورت تھی وہ کر کے اس کو زیادہ بہتر طریقے سے مینیج کرنے کی ضرورت تھی. جورسپروڈنس یہ کہتی ہے کہ اگر کسی معاملے میں مجرم کو کم سزا مل سکتی ہو تو وہ پریفریبل ہوتی ہے. سزاؤں کی سویئرٹی سے جو ہے وہ ڈیٹیرنس پیدا نہیں ہوتی, اس کی سرٹینٹی سے, یقینی ہونے سے جو ہے وہ جرم میں کمی واقع ہوتی ہے. آپ میرے خیال میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس کی طرف جانا چاہ رہے تھے. جی رضی صاحب جانا چاہ رہے تھے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پہ جانے سے پہلے آج بے نظیر بھٹو صاحبہ کا یوم شہادت ہے. اس پہ آج پیپلز پارٹی نے کیا ہے, جلسہ بھی کیا ہے. میں اس پہ نہیں جاؤں گا کہ پیپلز پارٹی اس وقت وفاق میں بھی اقتدار انجوائے کر رہی, اور وہ اقتدار جس کا کوئی
اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, میٹھا میٹھا کھائی جا رہی ہے ہر جگہ پہ. وہ چاہتی ہے کہ اس کو اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر اقتدار دیا جائے. کھان پین نو پاک پری تے تون پنان نو رچ, گالیاں کھائے PMLN, ہمیں بس میٹھا میٹھا دیا جائے. لیکن اس سے ہٹ کے بینظیر بھٹو صاحبہ جو تھیں وہ چارٹر آف سوال تو بنتا ہے کہ کس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی کی پہلی وکٹم تھی. یہ اتنا بڑا جرم تھا جو ہماری سیاسی قوتوں نے کیا تھا, اور سیاسی کو تو انہوں نے نہیں کیا. چارٹر آف ڈیموکریسی, ہاں یعنی اس کی سزا ملی نا. چارٹر آف ڈیموکریسی اتنا بڑا جرم تھا کہ اس قوماز کے اندر جرم تھا جو ہمارے سیاستدانوں کو اس کی سزا دینے کا فیصلہ ہوا. مجھے تو حیرت ہے کہ اے نواز شریف کی میں بچ گیا. اس لیے ٹھیک ہے, جو میں سے ایک اڑ جائے نہیں وہ اس جگہ پہ شاید موجود نہ ہو جس جگہ کے اوپر ان کا کرنا مقصود ہو, یا وہ پہنچ نہ پائے ہوں. سر ایک چھوٹا سا میں آپ کے جو نے کہا نا یہ جرم تھا اور یہ سزا ملی ہے ان کو. جب بینظیر محترمہ نے آنا تھا پاکستان واپس, یہ امریکہ میں ایک ڈومیسٹک فلائٹ پہ تھی. جب ان کی شہادت ہوئی اس کے بعد یہ واقعہ سامنے آیا. زلمے خلیل زاد بھی اس فلائٹ میں تھا, تو ان کو کوکیز پیش کی گئی کی طرف سے. ٹھیک ہے نا, وہ بسکٹ ہے جڑے تسی کھاتے ہیں. ہاں, تو انہوں نے کہا نہیں میں موٹی ہو جاؤں گی. پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا دے دے مرتے جانا ہی ہے. یہ I'm not going to live long. یہ تھا نا, تو یہ اس کا مطلب کہ ان کو ہی پتا تھا کہ یہ اتنا بڑا جرم کر بیٹھے ہیں ہم جس کی سزا یہ ہو سکتی ہے. ملنی چلو. آج جب کسی نے یہ کہا کہ پولرائزیشن کی سیاست جو ہے اس ملک کے لیے نقصان دہ ہے, تو مجھے خیال ہے کہ جب سیاستدان پولرائزیشن ختم کرنا چاہتے ہیں, وفاقی جمہوریت کیا تھا, پولرائزیشن کو ختم کرنا تھا نا. کیا ان کے دائرے میں رہتے ہوئے ESPR نے گل کی تھی نا, DG ESPR نے. مجھے بھول گئی بعض کا, میں سامنے کی باتیں بھول جاتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ چل رہی ہے. اچھا ایک اور بات جی, ہجے نہیں کر لو نہیں. اچھا نہیں میں تہاڈے کول پوچھ لینا گل. سر جی بات یہ ہے کہ ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خطاب کیا, انہوں نے کہا یہ جو ملک کے خلاف ایک عالمی سازش, بین الاقوامی سازش جو رچائی جا رہی ہے, اس کا پوری قوم کو مل کے مقابلہ کرنا چاہیے. اور یہ جو ہمارے ایٹمی پروگرام اور میزائل کے خلاف ان کا اشارہ تھا کہ متعلق وہ جو بیانات پاکستان تحریک انصاف کے کچھ چیدہ لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں, عمران خان صاحب کو اس کی جو ہے وہ مذمت کرنی چاہیے یا ان کی تردید کرنی چاہیے. کچھ اس طرح کر کے انہوں نے یہ والی بات کہی تھی. کیڑی سازش ہو رہی ہے سر پاکستان کے خلاف؟ بلاول بھٹو زرداری کی کیڑی اینگل آئی سازش نظر آ رہی ہے؟ بڑا سادہ ہے. نہیں پرسوں جو ہے, اچھا ہاں جی, پرسوں جو ہے, پرسوں یا ترسوں کو فیڈرل کابینہ کا ایک اجلاس ہوا ہے, اور اس اجلاس کے فوراً بعد بلکہ اس اجلاس کے اندر سے لائیو کٹ کر دیا گیا. اچھا, اور شہباز شریف صاحب نے ایک فقرہ کہا, بڑا زور دے کے کہا, اور میں نے وہ فقرہ اس ویلے سمجھ نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے خلاف کوئی سازش برداشت نہیں کی جائے گی. تو میں سوچنے کو پڑ گیا کہ بھائی یہ تو میزائل کے اندر جو معاونت فراہم کر رہی تھی کمپنیاں, ان کے اوپر بین لگا ہے نا, یا ان کے اوپر پابندیاں لگی ہیں. تو یہ میرے پرائم منسٹر صاحب نے ایٹمی پروگرام کی بات کیوں کی ہے؟ ٹھیک ہے, پھر میں نے ایٹمی میزائل, ہاں مطلب پھر میں نے وار ہیڈز ہوتے ہیں, ہاں پھر میں نے وجاہت صاحب جیسے پڑھے لکھے بندے سے رابطہ کیا. انہیں کو فون کر لیا اپنا؟ نہیں, انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیے گا اگلے 24 گھنٹوں کے اندر وہ یہ بھی کہے گا کہ شاپر چھپا کے عمران خان نو بم پھڑاؤ تو عمران خان ساڈے ہاتھ پھڑاؤ. اور رچرڈ گرنیل نے واقعی 24 گھنٹے کے اندر اس طرح کا ٹویٹ کر دیا. اچھا, اب رچرڈ گرنیل کے اس اکاؤنٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ شیئرنگ پہ چل رہا ہے. شیئرنگ کیا ہوتی ہے کہ تہاڈا اکاؤنٹ بڑا بڑا ہے, آپ ہمیں شیئر کر دیں, ہمارے ساتھ اس کے کچھ آپشنز دے دیں کہ ہم بھی اس پہ پوسٹ کر سکتے ہیں, ہم آپ کو ہفتے کا, مہینے کا یا پر پوسٹ کا اتنا پیسہ دیں گے. اچھا, آپ کو ٹویٹ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی وہ لیکن جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے اسی کے نام سے ہی آئے گا نا, اسی کے نام سے, ذمہ داری بھی اس کی ہوگی, اسی کی ذمہ داری ہوگی, اس کی اونرشپ ہوگی. لیکن
یہ چلتا ہے بہت سارے. آپ کو بعض کا سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یار یہ اکاؤنٹ جو ہے اس کی اتنی کم وقت میں اتنی زیادہ پوسٹیں کیسے آ سکتی ہیں, ہیومنلی پاسبل نہیں ہوتا نا. تو اس کے 3-3 4-4 آپریٹرز بیٹھے ہوتے ہیں اور 4-4 مختلف لوکیشن سے وہ آپریٹ ہو رہا ہوتا ہے. پی ٹی آئی کی قیادت کے اور خاص طور پہ بانی پی ٹی آئی کے جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کے اکاؤنٹ جو ہے ٹویٹر وہ ایسے ہی وہ ہینڈل ہو رہا ہے. اوکے ٹھیک ہے. تو وہ موصوف جو تھے اس کے اوپر بھی وہ مطلب کیا کہا جا رہا تھا کہ یار رومن اردو لکھن تے آ گیا ہوں, حقیقی آزادی رومن اردو لکھن تے آ گیا. اور بھی انہیں اردو میں لکھی گئی اور رومن اردو میں لکھی گئی جو پوسٹیں ہیں اس کو رسپونڈ کرنا شروع کیا. تو ایک تو ہو گیا وہی یوتھڑ کار سارے کٹھے ہو گئے. زیک گولڈ سمتھ نو ری ٹویٹ کر رہا, اونوں کر رہا, کیونکہ زیک گولڈ سمتھ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بھی وہ خود آپریٹ نہیں کر رہا نا, وہ بھی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کا کوئی نہ کوئی چیتا جو ہے وہ اس کو کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب گل کی ہو رہی سی سازش, ہاں, تو سازش یہ ہے سر, جب انہوں نے یہ کہا کہ ایٹمی پروگرام بھی, اب ہے کیا اصل میں ایشو کیا ہے. رچرڈ کرنیل صاحب کو کہا گیا کہ ہم آپ کا پروفائل بلڈ اپ کرتے ہیں کہ آپ کتنے اعلیٰ لیول کے ہو, آپ اسلامی دنیا کی پہلے ایٹمی طاقت سے آپ ایٹمی ہتھیار پکڑنے کی بات کر رہے ہیں, اس کا ڈیلیوری سسٹم چوک کرنے کی بات کر نہیں سکتے آپ, کیونکہ اوقات ہی نہیں ہے, آپ کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے, لیکن آپ بات کر رہے ہیں. اب یہ سودا آپ جا کے بیچیں ٹرمپ کو کہ دیکھو جی میں کنوں وقت پایا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ سودا بیچ کے نا تے اپنی کوئی پوزیشن بدوا انہاں دی نظر دے وچ ہور اہم ہو جا. اے سی سازش, اے وی سازش. ٹھیک ہے. تے مطلب کہ اس کے اندر امریکن کو بیٹھے بٹھائے, یعنی آپ کے خیال میں پاکستان کے ایٹمی میزائل پروگرام کے خلاف کوئی سازش نہیں ہے, کوئی وہی تو ہے. اچھا, اس میں آپ یہ دیکھیے کہ امریکنز نے اگر اس طرح کا کوئی سٹیٹمنٹ دینا ہو نارمل حالات میں, ان کے دفتر خارجہ نہیں ہے, تو ان کو آگے پیچھے دیکھنا پڑتا ہے نا. پاکستان آگے سے آفیشیلی رسپونڈ کرتا ہے پھر آگے سے, لیکن جب اس طرح کا ایک ولایات کے سوری میں لفظ بول گیا, میں کٹڑا نہیں, اس طرح کا ایک شخص لگا ہوا ہے ہاں, اور اس کو اندر سے پاکستان کے اندر سے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ سپورٹ مل رہی ہے. یعنی یہ چیز اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ پاکستان کے لوگ خود بھی ایٹمی ہتھیار نہیں رکھنا چاہتے. ہمیں کئی پی ٹی آئی کے لوگوں سے یہ بھی سننا پڑا کہ لے ایٹم بم عمران خان سے زیادہ اہم ہے, میزائل سسٹم عمران خان سے زیادہ اہم ہے. نہیں یہ تو یہ سننا پڑا ہمیں. مطلب دیکھیے آپ ان کا جو اپروچ ہے وہ یہ ہے. تو اس اپروچ میں ان کو تو ایک خواہ بیٹھے بٹھائے سپورٹ مل گئی نا. ادروائز کیا ہونا تھا, انہوں نے اس طرح بیان دینا تھا. عمران شفقت صاحب نے, وجاہت مسعود صاحب نے, رضوان رضی نے اس دی ای تئی پھیرنا شروع کر دینی سی, تہ لگا دینی سی. ٹھیک ہے. ہوں عمران شفقت نو, وجاہت مسعود نو, رضوان رضی نو, نور اللہ نو اپنی پئی ہوئی ہے, کیونکہ دا مومنٹ انہوں نے اس کے اوپر کوئی کمنٹ لکھنا, سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں, یوتھرا نے پہ جانا. تو میرا مطلب انہوں نے تو خواہ سوشل میڈیا سپورٹ مل گئی. آپ دیکھیں اس کی انہوں نے فالوئنگ کہاں تک بڑھا دی ہے, اس کو بھی تو وہ لاکھوں میں لے گئے ہیں نا. جب یہ سارا اس نے 2 نمبری شروع کی ہے, اس وقت تو وہ چند ہزار کا اکاؤنٹ تھا, اور اب وہ میرا مطلب ہے کہ وہ سمجھ گئے نا. سازش جو ہے وہ اپنی جگہ, ہم مجھے نہیں سمجھ آتی کہ سازش اور کس کو کہتے ہیں. سازش ہے نہیں, اور یہ بھی کہ اس کا اکاؤنٹ کس نے ڈیل کرنا ہے, کیا کرنا ہے. پی ٹی آئی نے بڑا کامیابی کے ساتھ ڈیولز ایڈوکیسی اپنی سائٹ پر پیسے خرچ کر کے, لابنگ کر کے پاکستان کے خلاف جو کام کرائے ہیں, کانگریس مین سے خط لکھوایا, ادھر ایم پی سے خط لکھوایا. کیا بنا اس کا؟ یہ ایک الگ ایشو ہے نا کہ کیا بن رہا ہے, اس کا جو امپیکٹ آ رہا ہے نا, یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہے نا. وہ اسی وقت تو نہیں کہ وہاں سے کسی نے آ کے اٹھا کے ہتھوڑا مار دینا تھا, اس میں وہ ایک کام مسلسل کیے جا رہے ہیں. اچھا, اس کے لیے بعض لوگوں کا خیال تھا وہ $50,000 میں کیا ہوتا ہے. بھائی $50,000 تو ایک مرتبہ ہم نے سنا نا, ان کے تو مختلف اکاؤنٹس ہیں, چندہ مانگنے کی جو ان کے روٹین ہے, سسٹم ہے, فورن فنڈنگ کے وہ جو کیسز تھے, وہ سارے پیسوں کا ان کا طریقہ کار ہے. پھر وہ گولڈ سمتھ ایک لابی جو ہے وہ بھی تو کام کر رہی ہے نا. تو وہ سب مل کے پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں, اور یہ رچرڈ گرینل کا بھی جو اکاؤنٹ ہے وہ بھی اس حساب سے کام کر رہا ہے. اچھا, سازش میں مسلسل چیزیں, جس میں 9 مئی ایک بڑی سازش ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ 200 جگہوں پر اٹیک ہوئے, لیکن اس میں ہم نے کیا کیا, ہم نے خدیجہ شاہ کو چھوڑ دیا, ہم نے فیض کو چھوڑ دیا. کون سے والا فیض؟
جو آج اندر جو پھڑیا ہے گیا جو اب پکڑا گیا نا 9 مئی کے جب سے سلسلے چلے تھے جب سے سب کو پکڑنا شروع کیا تھا اب آ کر ہمیں پتا چلا کہ وہ بھی انوالو تھا تو بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں بہت سارے لوگوں کا اس کی وجہ سے وہ چیزیں اتنے بہتر طریقے سے مینیج نہیں ہو سکی لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ چلے دیر آئے درست آئے اٹس نیور ٹو لیٹ کبھی تو کرنی تھی اب بھی اگر سیریس ایفرٹس کی جائیں اور واقعی فیض حمید کو سزا ہو جائے کیونکہ پی ٹی آئی کے حامی تو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ اس پر بھی ڈیل ہو گئی ہے اب کسی مین سٹریم میڈیا پہ فیض کا نام نہیں سنائی دے گا اس کو بھی سمجھے معافی والی بات ہے اچھا ان کے بجائے جو جس شخص نے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچایا ہے وہ عمران خان ہے فیض حمید ہے حسان نیازی ہے جو بھی ہے ان کو قانون کے مطابق اس کی سزا ملنی چاہیے میں ابھی وہ امریکہ والی بات کے اوپر اڑا ہوں تو وہ صغیر صاحب سے پوچھ لیں ذرا صغیر صاحب کو دیں ذرا کون کرتا ہے اس حوالے سے اس میں جائز جو بھی مرضی کا گورنمنٹ آ جائے بائیڈن کی سی گورنمنٹ ہے ابھی 20 جنوری تک اس کے بعد ہلف ڈالنا پھر مسٹر ٹرمپ نے آیا نا یہ جو جتنے بھی جو الیکشن ہوئے نا اس میں 50-50 چانس تھے ٹھیک ہے لیکن اچانک ہی یہ کیوں ٹرمپ جیتا ہے ٹھیک ہے جو وائٹ ریسز جو رائٹ ریسز میں بات نہیں کرنا چاہتا وائٹ جو پیپل تھے انہوں نے انفلوئنس کیا کہ ہاں بھی اس کو آنا چاہیے کیونکہ اکانومی صحیح ٹریک پر نہیں آ رہی تھی بائیڈن کی اور بائیڈن کا ایک جو فیس تھا نا وہ اولڈ فیس تھا اس کو جنریشن چاہیے نیو جنریشن وہ آئے اور اس کو آگے لے کے چلے جیسے ہمارے یہی ہیں نواز شریف شہباز شریف یا بے نظیر یا کوئی عمران خان ہمیں کوئی نیو جنریشن نیو بندوں کی ضرورت ہے ان کے ہمیں چاہیے ہر قسم کی ان کو لے کے آگے چلیں صحیح ٹھیک تھنک ٹینک وہاں جو امریکہ میں چلتا ہے نا وہ جو مرضی پریزیڈنٹ آ جائے اس کے وائٹ ہاؤس کے ارد گرد ٹھیک ہے جی وہ سے کہتے ہیں پینسلوینیا ایونیو وہ 800 تھنک ٹینک وہاں پڑے ہوئے ہیں وہ واچ کر رہے ہیں ان کو سب کو کہ ہماری کون سی پالیسی چلنی ہے اس میں آپ دیکھ لیں میں امریکہ میں 38 ایئرس سے بیٹھا ہوں واچ کر رہا ہوں میڈیا کو واچ کرتا ہوں CNN CNBC Fox channel any can do it I will let you know but this is any president comes in he's a puppet it comes on 800 think tank they made a policy and who they make a policy they are 800 think tank they are majority of think that they are is a favor towards Israel and mind is towards Israel and who the Israel everybody knows that بالکل ٹھیک پڑھو جی سر میرے بھائی ایک تو یہ کہ میں بائی ٹیمپرامنٹ جو ہے نا وہ سازش کی تھیری نہیں مانتا میں سمجھتا ہوں کہ مفاد ہوتا ہے ظاہر ہے مفاد ہوگا تو کوئی پلان ہوگا دوسری بات یہ کہ ایک تاریخی طور پہ حقیقت رہی ہے اس کو کہتے ہیں ہیجمن سپر پاور تاریخ میں صرف ایک ہی موقع ایسا آیا ہے 1945 سے 1991 تک کا جب 2 سپر پاورز تھیں جی ہاں ورنہ سپر پاور ایک ہی ہوتی ہے ٹھیک اور وہ کرتی ہے ڈکٹیٹ ریاستیں 3 طرح کی ہوتی ہیں میں بھائی صغیر سے نہایت احترام کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں ایک ریاست وہ ہوتی ہے جو اپنی منوا سکتی ہے اور دوسرے کی بات کو انکار کر سکتی ہے وہ سپر پاور ہوتی ہے دوسری وہ ہوتی ہے جو اپنی منوا نہیں سکتی لیکن دوسرے کے کہے کی حکم کی سے انکار کر سکتی ہے ہاں ٹھیک ہے سیکنڈ کیٹیگری میں آتی ہے اور تیسری وہ ہوتی ہے نہ اپنی منوا سکتی ہے نہ انکار کر سکتی ہے ٹھیک بات ہے اور میں یہ اما والا سوال یہ جو ایران کی بات کر رہے ہیں ایران نے جو ہے نا جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے اور جو آپ افغانستان میں کر رہا ہے اور پاکستان کے اور لوگ افغانستان جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے آج جب ہمارے ڈی جی ISPR صاحب فرما رہے تھے نا کہ ایک شخص کی غلط فیصلوں سے ہم اپنے خون کے دھبوں سے اس کو دھو رہے ہیں تو میرے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ اس غلط شخص کو لایا کون تھا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں لایا کون تھا اور اصل غلط فیصلہ اس بندے کو لانا تھا جو اس بندے کی تو نہ کوئی سیاسی تربیت تھی نہ کوئی تاریخ کو وہ جانتا تھا نہ اس کی کوئی بصیرت تھی اس کو لانے کے میں جو جنہوں نے محنت کی ہے اور وہ جنریشن آفٹر جنریشن اور باخبر لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کو لانے کا فیصلہ 2018 کے الیکشن سے 5 ہفتے پہلے ہوا تھا
تو بھائی معاملہ بھی اور تھا. میں اس طرح کی بات نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے معاملات اس آف دی کف ہوتے ہیں. سر یہ پاکستان کا حال ایسے کر کے یہ والا ہے کہ یہ سب کچھ آف دی کف ہی چل رہا ہوتا ہے. تو بہت زیادہ تدبر سوچ سمجھ کے ساتھ اگر فیصلے ہوں تو وہ پہلی بات ہے کہ کہیں اور ہوں, ایک دو بندے بیٹھ کے فیصلے نہ کریں. اگر یہ بہت سوچ سمجھ کے فیصلے ہو رہے ہوتے نا تو یہ حال نہ ہوتا. ظہیر الاسلام عباسی صاحب جو ہے نا جی ان کو استعفیٰ دینا پڑتا, مشاہد اللہ خان کو نہیں. جی اگر یہ سوچ سمجھ کے فیصلے ہو رہے ہوتے تو راہیل میں آج بیٹھا کچھ پرانی چیزیں دیکھ رہا تھا, اپنی لکھی مجھے بھول جاتا میں نے کیا لکھا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ نکل آیا اس میں مئی اور جولائی 2017 وہ نکل آیا, وہ ہیرو والی JIT, ہاں جی وہ 2 اور 3 والی. تو وہ میں دیکھ رہا تھا اور میں ہنس رہا تھا. میں نے کہا وہ ابھی نواز شریف صاحب اقتدار میں تھے, کون کر رہا تھا حمایت. آج جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انتشاری اور ان کے ساتھ میڈیا, میں بھائی اس سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جناب آپ بنا کے اسکرین اور تصویریں لگا کے صحافیوں کی, رضی صاحب کی تصویر لا کے چلاتی رہا نا آصف غفور صاحب نے, یہ دشمنوں کا ایجنٹ ہے. آج کل جڑا جناب دشمن سجن ہویا پیا ہے, پاپا جفیاں مل رہے ہیں. مطلب کیا ہوا کہ جس کا کام جس کو ہے نا اس کو کرنے دیا جائے. صحافی ملک دشمن نہیں ہوتا, وہ اپنی رائے اور اپنی فہم کی روشنی میں جو صحیح سمجھتا ہے وہ کہتا ہے. وہ آپ کا ملازم نہیں ہے, نہ وہ آپ کے تابع ہے. لیکن سر میں بڑی معذرت کے ساتھ یہاں پہ میں اختلاف کروں گا. جی آپ کی جن لوگوں کو, میں یہی پہ رکھیے, جن لوگوں کو ادارے نے صحافیوں اور تبصرہ نگاروں کے نام کے اوپر آپ کو اور مجھے سکرین سے اٹھا کے مسلط کیا, میں انہیں صحافی نہیں مانتا. مجھے آپ سے اختلاف نہیں ہے, لیکن یہ کہ میں مسئلہ ان لوگوں کا یا میرا یا صحافیوں کی بات ہو رہی ہے نا, جرنلسٹوں کی گل ہو رہی ہے, ذاتی اختلاف کی بات نہیں ہے بھائی. ہمیں تو ایک دفعہ, ہمیں تو جو ہے وہ کئی دفعہ جو ہے نا بھائی بار بار اٹھایا گیا, بھائی میری بار بار اٹھایا گیا ہوں. بات سنیں, میری بات سنیں. اٹھایا کم اور اٹھایا زیادہ نہیں. چھوٹی میں گزارش کروں گا چھوٹی سی بات سن لیں. ایک بندہ جو ہے وہ پہلے پرائیویٹ کانٹریکٹر ہوتا ہے, اس میں 2 نمبری کرتا ہے, پھر ایک قومی ادارے کا سربراہ بن جاتا ہے, وہاں پہ 2 نمبری کرتا ہے, پھر تیسرے نمبر پہ آ کے ایک اور جگہ کے اوپر وہ پھر پرائیویٹ ادارے میں آ کے سربراہ بن جاتا ہے. تینوں جگہ پہ اس کا ایک ہال مارک ہے, 2 نمبری اور کرپشن. کدا ذکر کر رہے ہو؟ چھڈو نا تسی, نہیں نا نہیں لیا کرو یار, نہ پہنچ گئے. ہاں ایک اچھا میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک بریک لے لیں. بریک لینے کے بعد آئیں اور آپ ہی سے آغاز کر لیں گے. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں 1-2 سوال چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں جو ہم نے ڈسکس کرنے ہیں. امریکہ نہ ٹکر لے لیں گے اسی, امریکہ کا دباؤ برداشت کر لیں گے, پہلا سوال. دوسرا سوال یہ, امریکہ کا دباؤ نہیں, یہ نہیں جواب دینا سر, تسی یہ جواب نہیں دینا تسی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں, آج سوال بھی ہوا کہ پیچھے تسی ہو, ایڈی حکومت نو کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات حکومت تیار ہو گئی ہے. تو یہ پہلی بات یہ کہ مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں. اور اس کے اگلا سوال یہ کہ یہ مذاکرات آپ کے خیال میں نتیجہ خیز ثابت ہوں گے. یہ 2-4 سوال ہیں جو ہم آ کے دوبارہ ڈسکس کریں گے. تو ابھی آپ یہ ملاحظہ فرمائیں, ہم کوشش کریں گے کہ آج رات کو ہی پبلک ہو جائے, آپ تک پہنچ جائے. دوسرا پارٹ بھی اگر نہ پہنچ سکا تو پھر یہ کل بروز ہفتہ ہے نا جی آپ کی خدمت میں پیش ہوگا. ایک چھوٹا سا وقفہ تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. سوال میں چھوڑ گیا تھا, ایک سوال کا اضافہ کرنے لگا ہوں کہ یہ کل عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے اور جو علیمہ بی بی نے باہر آ کے گفتگو کی ہے کہ عمران خان صاحب کو بہت دکھ ہے, اور عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ مجھے بڑا دکھ ہے کہ بلاول جب وزیر اعلیٰ تھا تو افغانستان تو گیا نہیں, اٹیک کرنے بڑے تیز نے, وزیر خارجہ تھا سوری, تو میں وزیر اعلیٰ کہتا, اچھا وزیر خارجہ, وہ وزیر خارجہ وزیر اعلیٰ ہی چھوٹا جائے گا. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اول تو پاکستان نے ابھی تک یہ اعتراف نہیں کیا کہ انہوں نے یہ کوئی ایئر سٹرائک کی ہے, وہاں کر لیا. میں اس معاملے کو نا بڑا اور طرح سے دیکھتا ہوں. کس طرح سے؟ وہ یہ ہے کہ جب یہ اٹیک ہوا ہے جس وقت, اس وقت پاکستان کے سفیر برائے افغانستان وہ وہاں پہ تھے, محمد صادق صاحب ادھر تھے,
اور اس رات تمام لوگ, میں نے ویلاگ نہیں کیا لیکن جن احباب نے بھی کیا, انہوں نے کہا کہ جناب کل جو ملاقاتیں ہیں اگر وہ نہ ہوئی تو یا ہو گئی, دونوں صورتوں کے اندر ان اٹیک کا فیٹ سامنے آئے گی. اچھا, اگلے دن کی سب سے اہم ملاقات تھی اور وہ تھی نائب وزیر اعظم سے. وہ ملاقات ہوئی, نہ صرف کہ ہوئی بلکہ ان کی وزارت نے اس کا وہ بھی جاری کیا, اعلامیہ بھی جاری کیا, اور اس کے اندر اس اعلامیے کے اندر تجارت بڑھانے کی بات کی گئی, لیکن یہ اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا گیا. یہ جو اٹیک ہوا تھا, ہوتا ہے نا کہ کراس بارڈر ٹیررزم کو بھی ختم, وہ اس کا ذکر نہیں کیا گیا. باہمی تعلقات بڑھانے اور یہ وہ سارا کچھ اس کی بات کی گئی. تو میں نے پھر کچھ دوستوں سے پوچھا جو پار ہیں, مطلب کہ اس وقت کابل میں گورنمنٹ کا حصہ ہے, میں نے ان سے پوچھوایا کسی کے ذریعے, تو انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ نہیں کرتے تھے کہ ڈرون آپ کے ہاں اسی منگلہ سے اٹھا کرتے تھے اور آپ ڈرون کے خلاف مظاہرے بھی کیا کرتے تھے, اور اس کی جناب آپ کا دفتر خارجہ جو تھا اس کا مذمتی بیان بھی جاری کرتا تھا. تو ہماری بھی کچھ ایسی ہی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ چونکہ ان علاقوں کے اندر ہماری اپروچ نہیں ہے, یہاں پہ کہیں پہ داعش ہے, جی ننگرہار وغیرہ میں کہیں پہ داعش بیٹھی ہوئی ہے, کہیں پہ القاعدہ بیٹھی ہوئی ہے, تو ہم نے ایک سائلنٹ سی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ تسی انہوں کو ٹاپا چاڑ دینا ہے, جب بھی آپ کا دل کرے ہم اس کو مذمتی بیان جاری کر دیا کریں گے. تاہم ابھی مجھے اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے جو ان کے وزیر دفاع ہیں ان کا ایک سٹیٹمنٹ پشتوں میں ویڈیو اور پھر اس کا اردو ترجمہ کر کے بھجوایا گیا ہے, اور جس میں انہوں نے وہ روایتی والے فکرے کہے ہیں نا کہ ہم نے اتنی قوتوں کو شکست دی ہوئی ہے, اور آپ کہاں, اور یہ بتائے بغیر کہ کس کی مدد سے کی ہے, اور آپ کس باغ کی مولی ہیں, اور آپ تو بالکل ہمارے ہمسائے میں ہیں, آپ کی طرف آنا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. تو بھائی پہلے آنے کے اوپر ہی تو ہم نے یہ کام کیا ہے. اچھا, اور جناب ابھی ہم نے لوگوں کو روکا ہوا ہے, تو ڈرو اس وقت سے جب ہم لوگوں کو اجازت دے دیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کا انہوں نے بڑک شڑک ماری ہے ان کے نائب وزیر دفاع. وزیر دفاع تو ملا عمر کے صاحبزادے ہیں, نائب وزیر دفاع نے. تو وہ جو سارا وہ اپنی جگہ کے اوپر بڑکے لگاتے رہیں گے, لیکن اب جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. نہیں, وہ تو نہیں ہوئے گا, لیکن بات جو ہے وہ آپ عمران خان صاحب کی. اچھا ہاں, اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے فوری طور پہ افغانستان کے اوپر اٹیک کی مذمت کر دی. ہاں جی, نہ صرف کہ ان کے ٹویٹر ہینڈل سے کی گئی بلکہ ان کے ایک آدھ ٹی ٹی پی نے جو مذاکراتی ٹیم کے لوگ مل کے حامد رضا نے جو پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے کہا مذمت کی ہے, اور جو نیما باجی ہے انہوں نے یہ آ کے بیان دیا تھا اس سے پہلے پریس کانفرنس سے پہلے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ بڑے دکھ کا اظہار کیا ہے عمران خان نے. ٹھیک ہے نا, کیا ہو رہا ہے. اچھا, اس کا اگر آپ نے اس پہ دکھ کا اظہار کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ 16 جوان جو کہ اس سے 2-3 دن پہلے شہید کیے جاتے ہیں ایمبوش کے اندر, اور وہ اتنا خوفناک اور لمبا اٹیک تھا کہ وہاں کے مقامی لوگوں نے ان حملہ آوروں کو کے خلاف بھی مزاحمت کی ہے, مقامی جو قبائلی پاکستانی ہیں, اور ان میں سے کچھ کو گرفتار بھی کیا ہے اور ان کی ویڈیوز بھی جاری ہوئی ہیں. تو اس اٹیک کے حوالے سے وہ جو ہیں وہ آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, لگ تو یہی رہا. آپ ان 16 کے قتل کو جائز سمجھتے ہیں؟ سر میں نہیں سمجھ نہیں, میں ان کو ہی سوال کر رہا ہوں. اور اگر وہ جو ہم تو شہید کہتے ہیں, چلے وہ ان کی بات ہی کر لیتے ہیں, وہ جو شہادتیں اگر جائز ہیں تو پھر آپ کا لوکل سٹینڈ رہی کیا ہے, آپ کہاں پہ کھڑے؟ سر وہ ہمیشہ طالبان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تسی عجیب سوال کیتا میرے کو, تسی تہاڈے کولوں کی سوال کرنا بتیاں سلجھ نہیں رہی, آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ ہاں ہاں, کہ دیکھیں یہ واضح ہو رہی ہے نا کہ عمران خان اور طالبان یہ جو لیتھل الائنس ہے کھل کے سامنے آ گیا. عمران خان ان کے خلاف کاروائی پہ مذمت کر رہے ہیں, اور کس کی کر رہے ہیں؟ پاکستان کی اور فوج کی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ریچرڈ گرینیل ان کے ٹویٹس, آپریشن گولڈ سمتھ کا ذکر کیا جائے تو زیک گولڈ سمتھ کو کیسے وہ آگ لگ گئی نا, اور فوری طور پہ دوبارہ اس کو ری ٹویٹ کر دیا گیا ریچرڈ گرینیل نے. تو یہ سارے کا سارا وہ جو اپنا پروجیکٹ عمران ہے نا سر, پروجیکٹ عمران, یہ سارا پروجیکٹ عمران ہے. اور جو پہلے پارٹ میں ہم بات کر رہے تھے
کہ یہ جو اپنا پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف سازش ہے، تو یہ سازش ڈے فرسٹ سے ہے، جب سے یہ لانچ کیا گیا ہے، یہ بالکا انہوں نے بھیجا ہے اس کو تیار کر کے، یہ تب سے سازش چل رہی ہے. اور چونکہ اب وہ پروجیکٹ اپنے آخری دنوں میں ہے، انجام میں ہے. سر ابھی آج کی پریس کانفرنس کیا تھی؟ اس پریس کانفرنس میں جب مذاکرات میں بات ہوئی، سر مذاکرات کا سوال پوچھا گیا نا، تو اس میں انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے بڑا کلیئر پیغام دیا کہ جی 9 مئی کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں یا ان کے جو سہولت کار ہیں، اعلیٰ کار ہیں، ان کے لیے تو کوئی معافی نہیں ہے، بلکہ جن کے کیسز انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں چل رہے ہیں ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا. لیکن جو خفی یوتھیے ہیں وہ تو کہتے ہیں آہا جی 9 مئی کا سارا کنکلوڈ ہو گیا، 9 مئی کنکلوڈ ہو گیا. ابھی تو شروع ہوا ہے سر، ایسے نہ کریں. آج بھی جملہ ابھی تو شروع ہوا ہے. ماسٹر مائنڈ اور ان کے سہولت کاروں کو معاف نہیں کیا جائے گا. جی بالکل ٹھیک ہے. تو ان کے لیے تو کلیئر ہے. مذاکرات کے لیے فوج نے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی خوش آئند ہے، لیکن سیاسی مذاکرات جو اس وقت پارلیمان کے فورم پہ ہو رہے ہیں، اور سیاسی مذاکرات میں صرف سیاسی بات چیت ہونی ہے، مقدمات پہ بات چیت نہیں ہونی. اگر آپ نے جو جرم کیا ہے آپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. لیکن آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ جو سیاسی انتشاری ہیں، سیاسی انتشار کا معاملہ جو ہے 2014 سے چل رہا ہے. تو معذرت کے ساتھ چھوٹی سی گزارش ہے کہ 2014 میں ان کو وہاں تک لے کے کون گیا تھا؟ وہ کون تھا جس نے لندن میں بیٹھ کے پلان کیے تھے؟ اکتوبر 2021 تک کون لے کے سر میں وہیں پہ آ رہا ہوں. اگر آج آپ کو خیال آ ہی گیا کہ یہ غلطی تھی یا یہ جرم تھا، تو جنہوں نے کیا ہے ان کے بارے میں بھی فرما دیں کہ کیا کرنا ہے. کیا وہ مقدس گائے ہیں یا کہ وہ بھی کسی قانون کے دائرے میں آ سکتے ہیں؟ اور اب آپ کو خیال آ رہا ہے 2014، تو پھر 2017 میں جنہوں نے اس پاکستان تو سر وہ اپنا ظہیر الاسلام صاحب جنہوں نے بنیاد رکھی، اس سے پہلے جنرل پاشا صاحب، جناب رحیل شریف صاحب، 14 میں تو اور جناب فیض تو ابھی پکڑا نا، اور آج عمران خان جو مذمت کر رہے ہیں، اور فوج کہہ رہی ہے کہ جی انہوں نے دہشت گردوں کو واپس لا کے بسایا. اس معاملے پہ دیکھا جائے کون لے کے آیا تھا سر؟ فیض حمید، جنرل باجوہ، عمران خان. اکیلا عمران خان نہیں لے کے آیا. اور یہ 2017 میں جو کچھ کیا گیا وہ کیا اکیلے عمران خان نے کیا تھا؟ ظاہر ہے عمران خان صاحب نے نہیں کیا نا. یہ سر اگر آپ نے آج یہ احساس کر ہی لیا کہ پاکستان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، تو پھر ذرا ان کے خلاف کارروائی شروع کریں جنہوں نے کیا ہے. حضرت صاحب سے پوچھتے ہیں. حضرت صاحب آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے سارے بیچ مسئلے کے، جب میں نے کہا کہ شکیل صاحب کو پہلے بات میں دوبارہ یہ کر رہا ہوں کہ آپ ایک بندہ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس کی غلطی ہے. مثال کے طور پہ 71 میں آپ نے کہہ دیا کہ ساری غلطیاں یحییٰ خان کی، اور جو اس کا ٹولہ تھا وہ سارے کا سارا وہ پاک تھا. ٹھیک، جب مارشل لا لگتا ہے تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ پوری فوج آرمی چیف کے پیچھے کھڑی ہے، اور جب اس کی 11 سال 9 سال کے بعد غلطیاں سامنے آتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ اکیلا بندہ ذمہ دار تھا، ہم تو صرف حکم مان رہے تھے. سرکار آپ صرف حکم نہیں مان رہے تھے، آپ بطور ادارہ ساتھ کھڑے تھے، اور آپ اس میں سے جو بینیفٹس ممکن تھے، آپ کو یاد ہے پرویز مشرف نے کیا کہا تھا کہ یہ نوجوان لوگ ہوتے ہیں ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کو نہ زمینیں دی جائیں، ان کو نہ پکس اور پرفس دیے جائے، کہا تھا نا. تو اس لیے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان آن ہز اون تو وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا. ہاں، یعنی باہر نہیں نکل سکتا ہوں. اور جہاں تک تعلق ہے یہ افغانستان والے معاملے کا، جہاں تک تعلق افغانستان والے معاملے کا، عمران خان صاحب جب گئے تھے وزیرستان ریلی لے کے، یاد ہے جب انہوں نے ناٹو کی سپلائی روکنے کی بات کی تھی، یاد ہے جب وہ ڈرون حملوں کے خلاف ڈاکومنٹریاں بناتے تھے، اور جب وہ اس پہ بات کیا کرتے تھے، اور جب وہ یہ کہتے تھے کہ میں تو پہلے دن سے افغان پالیسی کا مخالف ہوں، جھوٹ بولتے تھے. افغانستان پہ حملہ اکتوبر 2001 میں ہوا ہے، اپریل 2002 میں عمران خان صاحب پرویز مشرف کے پولنگ ایجنٹ تھے،
2002 का इलेक्शन इन्होंने लड़ा, उस वक्त अफगान पॉलिसी के मुखालिफ नहीं थे। ये अफगान पॉलिसी के मुशर्रफ के मुखालिफ और अफगान उसकी वसातत से अफगान पॉलिसी के मुखालिफ हुए जब इनको वजीर आज़म नहीं बनाया गया एक सीट पे। हाँ बिल्कुल ऐसे। लिहाजा ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो अतालीक 2009 में 15 में इंतकाल कर गई हमीद गुल, उससे बड़ा तालिबान कोई नहीं था। सही। मुजीबुर रहमान जो इनका पहला सेक्रेटरी था, उससे बड़ा तालिबान कोई नहीं था। इनकी पूरी तरबियत जो है, सियासी तरबियत 92 के बाद जब ये वापस आए हैं, उससे पहले भी वैसे हो रही थी, जी हाँ, जी हाँ। वो सारी की सारी हुई ही वैसे- जिहादी माइंडसेट में। वैसे उनकी गुफ्तगू से आपको ये लगता है कि उनकी किसी भी किस्म की कोई बोलने के हवाले से तरबियत हुई है? हाँ, यानी सोचने वाले भी ना, सोच की जो तरबियत हो जाती है ना, आप जिन लोगों में बैठते हैं उठते, जैसे मैंने आपको खराब किया, हाँ लोग कहते हैं अच्छा, लोग कहते हैं कि मैंने तुझे बर्बाद किया। एक और बात जो है सईद साहब, ये तालिबान वाली या जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है, ये भी ज़हन में रखे। और दूसरी बात ये है कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस पर भी एक आम तासुर ये है, और वो सवाल भी हुआ जाए SPR से कि इन्हों के पीछे भी तुसी हो। यानी वो PTI वाले कह रहे हैं ना कि जी कि ये अगर मुज़ाकरात पे मानी है तो फिर फौज डरी हुई है जरा। नहीं, अगर आप उनकी इस सवाल का जवाब भी आप देखें ना, हाँ ये सवाल जो किया गया, ये एक अमूमी जो हमारे यहाँ सोच है कि उनकी मर्जी के बगैर यहाँ कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने कहा होगा। तो पहली बात तो ये है कि इमरान खान से क्या खौफ है। मेरी एक साहब से बात हुई जो ज़ाहिर है अंदर की खबरें रखने वाले साहब हैं, कभी इनकी मीटिंग शीटिंग भी हो जाती होगी उन लोगों के साथ। तो उन्होंने कहा कि जनाब जो होना था, एक खौफ होता है फौज को बदनामी का, कि अवाम के सामने हमारा इमेज जो है वो बना रहे, ठीक। और फिर हम उस इमेज की बुनियाद में जो चाहे करते रहे। वो कहते हैं जो नुकसान होना था वो हो गया, वो हो गया है। उनका डिटेल डैमेज इज डन। उनका जो डैमेज जरा होना सी हो गया, उस तो बाद तो फिर असी जो करना वही करना। और दूसरा उन्होंने इसका जो जवाब दिया है कि आप, उन्होंने 9 मई के हवाले से जो बात की, इनके दो मुताबिक पहले एक फिरिस्त थी, जनाब हमारा मैंडेट वापस किया जाए, ये वो फला फला। अब जब जो मिलके आए हैं मुज़ाकराती टीम के अरकान, तो इन्होंने बाहर आके कहा कि ये बातें, लेकिन हमारे सारे 2 मुतालबे हैं। 9 और 26 नवंबर जो है, 9 मई और 26 नवंबर, इस पे जुडिशल कमीशन और खान की रिहाई, और नहीं और कैदियों की रिहाई, जिसमें और और फिर खान की रिहाई। लेकिन खान ये चाहते हैं कि अदालतों के जरिए बेगुनाही साबित करके बाहर रहो। उन्होंने भी कहा, अलीमा खानम ने भी ये बात की, दोनों ने ये बात की। खान ये चाहते हैं, इन्होंने यानी बेसिकली वो तरकीब बता रहे हैं कि मैं उंजनी बार है ना, मैनू अदालतां दे कोलों जरा माफ करवा दो। ये फिर मुज़ाकरात किस बात पे हो रहे हैं, कि रिहाई किस अगर सब बाकी जो लोग हैं वो सारे भी, उनके मामला भी जेलों में है, सॉरी अदालतों में है। ISPR ने कहा ना, उन्होंने इन मुज़ाकरात की हवा निकाल दी। हाँ, ये इधर बुनियाद जो 9, ये मैं कह रहा 2 इनके मुताबिक 9 मई के हवाले से, तो उन्होंने 9 ना सिर्फ ये कि इनको सजाएं हमने दे दी हैं जो हमारे पास आए, बाकी जो दहशतगर्दी की अदालतों में इंसदाद दहशत, वहाँ उनको सजाएं मिलेगी। और फिर जो मास्टरमाइंड है और जो इसके वो हैं मंसूबा साज, उनको भी सजाएं देनी है। और फिर जो 9 मई के हवाले से वो कहते हैं हमने किसी को सियासत करने की इजाजत नहीं देनी। ये मुज़ाकरात 9 मई के हवाले से मुज़ाकरात ही है ना, सियासत यही हो रही है ना। इसका मतलब ये है कि उन्होंने इनके मुज़ाकरात वाला ढोंग जाना, या जो हवा जो आपने जैसा फरमाया वो हवा निकाल दी है। मैं तो पहले दिन से जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, वहाँ जो मुज़ाकराती टीम में शामिल एक साहब से बात हुई मेरी, उन्होंने कहा हम तो लग रहा है कि टेढ़ी बुनियाद पे कोई प्लाजा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कहाँ होने खड़ा, कहाँ मुज़ाकरात, कोई मुज़ाकरात मुझे नहीं लगता। हाँ, मुज़ाकरात का मतलब गुफ्तगू है, एक दूसरे को कुछ लेना देना है, लेकिन जो इनके बुनियादी 2 मुतालबात हैं, वो दोनों मुतालबात आप समझ लें कि उनका जवाब नफी में है, वो नहीं होने। एक सवाल आप इन्हीं से सवाल है, ये जो ये कहना है कि हम 9 मई पे किसी को सियासत नहीं करने देंगे, जी ISPR को यह हक किसने दिया?
بڑا وہ یہ بتائیں کہ کس معاملے پر سیاست ہوگی اور کس ویسے یہ جواب تسی زیادہ بہتر دے نہیں سکتے اس کا جواب نہیں ٹھیک ہے نہیں دے سکتے نہیں میں بھی عرض کر دیتا ہوں نہیں چوہی صاحب میں رہنے وہ دو نہیں وہ مسئلہ یہ ہے حضور والا کہ محاورت اٹیک کہاں پہ ہوا ہے, کس کے گھر کو آگ لگائی گئی. یہ جناب اس کی بات سن لیں جناب اس کی بات نہیں, میں فوجی تنصیبات کی بات کر رہا ہوں. ہو گیا. حملہ آور کون تھے, حملہ آوروں سے نمٹنا اب کس کی ذمہ داری ہے؟ ایک منٹ, اس وقت کس کی ذمہ داری تھی اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا کس کی ذمہ داری؟ حکومت کی. وہ سیاسی بس ایکٹیویٹی کہہ رہے ہیں. یا اس سے وہ سیاسی یہ سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہے سر. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو سیاست میں نہ گھسیٹیں. یہ ایک حملہ تھا, یہ ایک حملہ یہ ایک حملہ تھا. یہ ایک بھائی میرے ایک منٹ بات آپ سنیں ایک منٹ سر آپ سنیں ایک ٹھہرے. آرمی ایکٹ اس کے مطابق یہ ہو رہا ہے جو بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کے گھر کو آگ لگ جاتی ہے. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ انتشاری آتے ہیں, آپ کے دشمن آتے ہیں, گھر کو آگ لگا دیتے ہیں, سارا کچھ خاک ہو جاتا ہے, اور حکومت یہ کہہ دیتی ہے ان انتشاریوں کے ساتھ ملاقات کر کے جناب ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں, تو آپ کہاں ہوں گے اس وقت؟ آپ احتجاج نہیں کریں, گھر تو میرا چلے آئی یار, ہے تو اسٹیٹ دائی. آپ کون ہر ایف آئی آر میں جو مدعی کے علاوہ دوسرا فریق کون ہوتا ہے؟ وہ state جو اسٹیٹ ہوتی ہے جو لے کے چلتا ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ تو پھر اگر اس کے گھر کو آگ لگی ہے, میں نور اللہ کی مثال دے رہا ہوں, تو پھر نور اللہ رولا نہیں پائے گا, پٹیو گا نہیں, اور کہ کر میرا سڑیا تسی مامے لگ دیو, کہے گا کس سرکار کہے گا کس سرکار کو, ہاں یہی میں سرکار کو کہے گا. اور وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی سرکار کو کہہ رہے ہیں سر. چلو ماسٹر مائنڈ کو سزا دینے کا مطالبہ سرکار سے مطالبہ کیا جائے. سر اچھا یہ جو بات ہو رہی ہے نا, پہلے تو جو انہیں بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ طالبان پر یا افغانستان میں وہ دہشت گرد جو پاکستان پہ حملے کر کے, پاکستان کی فوجی چوکیوں پہ حملے کر کے پاکستان کے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں, ان کا عمران خان صاحب کو بڑا دکھ ہو رہا ہے, بڑی تکلیف ہو رہی ہے, مذمت بھی کر رہے ہیں. اچھا لیکن یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ کوئی پروجیکٹ عمران خان سے شروع نہیں ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی جب طالبان پاکستان میں دھماکے کرتے تھے تو کچھ لوگ بتاتے تھے کہ وہ بڑے دکھی لوگ ہیں. پاکستان کے جو لوگ شہید ہو گئے, جانوں سے گئے, وہ اپنی جگہ, لیکن کچھ لوگوں کو وہ دکھی لوگ لگتے تھے. ٹھیک ہے, اس طرح کے ہم نے بے شمار واقعہ دیکھے ہیں, ان کی حمایت کرنا, ان کا رد عمل بتانا اور بہت سی چیزیں, اور پھر ان کے غائبانہ جنازے پڑھنا. جی تو یہ سارا کچھ ہم پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں. یہ صرف پروجیکٹ عمران خان نہیں, ہاں تو وہی لوگ تھے نا جنہیں وہ لگتا تھا کہ وہ دکھی لوگ ہیں, وہیں پر جنازے ہوتے تھے نا پھر. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف پروجیکٹ عمران خان نہیں ہے, یہ پروجیکٹ پاکستان ہے, یعنی پاکستان کو برباد کرنا, تباہی کرنا. اس میں عمران خان بھی ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہوا ہے. وہ آپ اس میں اس کو بلاول بھٹو زرداری والی بات کر رہے ہیں. ہاں اس میں گولڈ سمتھ کو سمجھ لیں کہ ادھر سے ہو رہی ہے, وہ آپ امریکہ کی سازش سمجھ لیں, وہ اسرائیل کے جو وہ تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں ان کی سازش سمجھ لیں, جو مرضی سمجھ لیں. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں, لیکن وہ کوئی بھی سازش جو ہے وہ اپنے اندر کے لوگوں کے بغیر نہیں ممکن تھی. اچھا, اور ہمارے یہاں سے جو سہولت کار تھے, جس کا ہم بار بار کھل کے بات کر رہے ہیں, وہ راحل شریف ہو, وہ ظہیر الاسلام ہو, وہ کیانی ہو, باجوہ ہو, وہ فیض ہو. اچھا وہ نہیں ہوں گے تو پھر یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گی چیزیں. آپ نے یہ جو 85 لوگوں کو سزائیں دے دی ہیں, تو ابھی تو ہم ساتھ رو رہے ہیں کہ ماسٹر مائنڈز کو تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اچھا ایک بھی حسان کے علاوہ ایک بھی نام جو ہے وہ ویل نون نہیں ہے. ایک ہے بعد وہ ایک ہے میں نام اچھا وہ جو میجر جوید بریگیڈیئر ہے جوید اکرم صاحب. یہ بریگیڈیئر صاحب جو ہے بڑے بااثر بریگیڈیئر ہیں, یہ سینئر رہ چکے ہوئے ہیں آرمی چیف کے, ہیں یس موجودہ آرمی چیف. یس سینئر رہ چکے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک جوید اقبال رمدے صاحب ہوتے تھے, جب قمر جوید باجوہ کا نام آیا ہے اس وقت جو آرمی چیف کے لیے جن لوگوں کا ان کے یہ قریبی عزیز ہیں, جس طرح خلیل رحمان رمدے کے بھی یہ قریبی عزیز ہیں, پھپھی مامے کے پتر نے, یہ اتنے. اور انہوں نے وہ اندر گھس کے سیلفی بنائی تھی, آگ جل رہی ہے اور ٹوپی پہ آ گئے, ٹوپی پہ آ گئے. تو میں نے یہ پوچھا کسی سے, یار یہ تو کوئی اتنا, وہاں تو بڑے لوگ تھے. ان کے نہیں, وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جناب جو اندر چلے جائے گا نا ممنوع علاقے میں, تو اس کے خلاف یہ لگے گا. اس لیے 6 سال ان کو سزا ہوئی. یہ لیجیے سر پلیز. اصل مسئلہ صرف وہی ہے کہ وہ جو بھی لوگ ہیں, جب تک اصل مجرموں کو سزا نہیں ملے گی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا.
چند لوگوں کو، وہ حسان نیازی ہو، وہ عباد فاروق ہو، وہ ایک بریگیڈیئر ہو، ایک کرنل ہو، اس طرح سے مسائل حل نہیں ہوں گے. ابھی جب بات ہو رہی تھی کہ اگر 14 سے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، میں احساس ہوا ہے کہ 2014 سے خرابیاں ہو رہی تھی، تو پھر اس میں چاہے جج ہوں چاہے جنرل ہوں، وہ سب کو اگر انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں گے، اگر ہم نے چیزیں ٹھیک کرنی ہے، اگر ہم نے درست سمت میں جانا ہے، تو پھر تو یہ کرنا پڑے گا. ہاں یہ اچھا، یہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے، یہ کوئی نئی پریس کانفرنس ہے؟ ہم نے 9 مئی کے بعد کوئی تھوڑی پریس کانفرنسیں سن لی ہیں. ہم نے تو ایسی پریس کانفرنس بھی دیکھ لی جس میں DGI بھی آ کے ساتھ بیٹھ گئے تھے. ہم نے 14 اپریل والی 14 اپریل 2022 والی بھی تو جو ہم نے بڑے وہ شادیانے بجائے کہ نہ پہلی دفعہ ہمیں بتا دیا گیا کہ ہاں ہم انوالو تھے لیکن اب ہم باز آ رہے ہیں، تقریروں پہ ہم نے وہ کر دیے، ڈھول بجانے شروع کر دیے. تو اس سے ہوا کیا ہے؟ کیا کہیں کوئی کریکشن ہونی نظر آئی ہے ہمیں؟ یہ ٹیمپرری سی چیزیں ہیں. حل صرف یہ کہ اچھا اس کا حل کی طرف آ جائیں، پارلیمنٹ سامنے آئے، پارلیمنٹ کے فورم پہ یہ باتیں ہوں، اور جو مجرم ہیں ان کا اناؤنسمنٹ تو کریں. اچھا نہیں ہمت ہوگی جی، فرض کریں نہیں ہو سکتا، ان کو ٹرائل کرنے کی ابھی ہمت نہیں ہے ہمیں، آ جائیں بات تو کریں. اس سے برے اچھا، اور اس سے برا اور کیا ہو جائے گا؟ خواجہ آصف صاحب جو اکیلے اکیلے بیچارے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے فورم پہ بات کریں نا، وہاں پر حکومت بات کرے. نہیں ان مجرموں کی بات کریں، ان مجرموں کی کوئی بات نہیں کر رہا. بلاول کے منہ سے فارم 47 کا ذکر کیا مناسب تھا؟ اور 47 کے جو پیداوار بیٹھے ہوئے ہیں ارکان اسمبلی، انہوں نے اس کے بجے کو چنا ہے. مصیبت صرف اتنی سی یہ اچھا ایگزیکٹلی یہ سارا کچھ تو ہو رہا ہے، لیکن اچھا کچھ ساتھ ساتھ جو اچھی خبریں بھی ہیں، یہ جو اکانومی کے حوالے سے ہمیں بہت سارے ریزرویشنز ہیں، خوف ہے ہمارا کہ چیزیں خراب جا رہی ہیں. کچھ چیزیں ٹھیک بھی تو چل رہی ہیں نا، جو ہم اشاریے کہہ رہے تھے بہتر ہو رہے ہیں، اس میں میرے خیال ایک بڑا اچھی پازیٹیو نیوز یہ ہوگی کہ شہزادہ آ رہا ہے کدوں؟ جنوری میں ہی بس. اچھا ہاں جی، لیڈی بلنٹن میں آ رہے ہیں. ہاں جی، نہیں پاکستان جو بھی آتا ہے وہ شہزادے ہی ہوتا ہے. نہیں وہ پاکستان، وہ محمد بن سلمان صاحب کی بات کر رہے ہیں. محمد بن سلمان MBS ہمارا تو ایک ہی شہزادہ ہے نا، ہاں. ٹھیک ہے نا. ایک اڑن کھٹولا ہے، اور یہ مذاکرات والی بات، اور وہ 25 ارب ڈالر تک کے دوبارہ سے باتیں ہو رہی ہیں. یار چلیں وہ جو بھی تو ہوگا، لیکن اس کا ایک سمبولک ایک بڑا پازیٹیو وہ امپیکٹ ہوگا. اور اس کا آنا اس موقع پہ جب ایک طرف سے ہمیں لگ رہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ جا رہی ہے اور ٹرمپ انتظامیہ آ رہی ہے اور ہمارے خلاف پیغامات آ رہے ہیں، تو اس میں شہزادے کا آنا میرے خیال میں ہمارے لیے تھوڑا سا سائے آف ریلیف ہوگا. شہزادہ جو ہے اس کے عمران خان کے جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ فیملی ٹرمز ہیں. پوری فیملی چل گئی تھی، انہوں نے سونے سے لاد دیا، زیورات سے لاد دیا، بیٹی کو، دماد کو، بہو کو. تو پھر شہزادہ اگر حکومت پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے تو پھر عمران کہاں ہے ٹرمپ کی نظر میں؟ ہاں یہ بھی ذرا دیکھ لیجیے نا. ہاں صحیح بالکل بالکل صحیح. میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، بلکہ جمعے. تو باقی ISPR صاحب جو ہیں وہ جو ارشادات فرما گئے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ وہ ان کا جو وہ تھا نا فوکس، وہ پاکستان تحریک انصاف اور ان سے متعلقین سے متعلق ہی تھا، وہ ہند سندھ میں ہوں یا یورپ امریکہ میں ہوں. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ادھر سر بیٹھ جائے. ہاں اور یہ بھی کہ آئندہ ایسا نہ کیا کریں. ہاں اگے تو نہ کرنا، مطلب ہن تے جو ہوئے گا سو ہوئے گا. یار وہ کہندے نے اسی سیاست چ حصہ نہیں لینا، تسی پھر کھچ کے لے آندے ہو. نہیں کون اسی کدوں لے کے آئے؟ مطلب عمران خان کھچ کے لے آیا نا. چلو انہوں نے لے آیا ہے نا، تے اسی کریے ہن. لیکن گل ٹھیک ہے وہ جو انہوں نے کہی ہے وجاہ صاحب نے کہ اگے تو نہ انج کرنا. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.